الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے دورہ کتاب النکاح اور کتاب الطلاق کا 9واں درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے کنایا کی ابحاث اور تعلیق کے حوالے سے جو مسائل تھے طلاق کے، اس کو ہم نے کچھ اس پہ نظر ثانی کی تھی۔ آج انشاءاللہ طلاق مریض کیا ہے یہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں ہو اور اس مرض میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر عورت کی عدت کے اندر اندر مرد کا انتقال ہو جائے تو پھر عورت اس مرد کی وارث ہوتی ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں جب تک نکاح قائم ہو، اور اگر نکاح ختم ہو جائے تو پھر عورت اس کی وارث نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر کیونکہ اس مرد کا مقصد یہ تھا کہ اس عورت کو وراثت سے محروم کرے، اس لیے وہ اس کو طلاق دے رہا ہے، تو شریعت نے کیونکہ عورت کا حق رکھا ہے اور یہ اس حق کو باطل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ قصد شریعت کے خلاف ہے، اس لیے یہ اس کے اوپر مردود ہو جائے گا، اس پہ رد ہو جائے گا، اور طلاق تو ہوگی لیکن عورت کو وراثت میں حصہ ضرور ملے گا۔ مرض الموت سے مراد یہ ہے کہ جس میں سال کے اندر اندر عام طور پر موت ہو جاتی ہے، کہ انسان جو عمومی حالات ہیں اس سے ہٹ کر ہو، جیسے کینسر کا مرض ہے ہمارے، اور اسی طرح کے جو خطرناک قسم کے گردے فیل ہو گئے، تو جس میں کہ انسان کی موت کا ظن غالب ہو جاتا ہے کہ اب اس سے اس کا بچنا دشوار ہے، تو یہ مرض الموت کہلاتا ہے۔ تو اس میں عدت کے اندر اندر ہونا ضروری ہے، یعنی انتقال جو ہے، اور ایسی صورت میں عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ بھی ابعد الاجلین ہوتی ہے، یعنی عدت وفات اور عدت طلاق میں سے جو بعد میں پوری ہوگی وہ عدت عورت کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ اسی کو طلاق الفار بھی کہا جاتا ہے، یعنی بھگوڑے کی طلاق، کیونکہ یہ عورت کی میراث سے بھاگنا چاہ رہا ہے تو اسی لیے اس کو طلاق الفار بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے رجعت کا طریقہ، کیونکہ بار بار ہم نے یہ بات سنی کہ رجعی طلاق میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک عورت کی عدت ہے، رجعی طلاق میں مرد یک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا ہے، اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اب یہ رجوع قول سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی ہو سکتا ہے۔ قول سے مطلب تو یہ ہے کہ زبانی وہ یوں کہہ دے کہ میں نے اس طلاق کو واپس لیا، یا میں اس کو اپنے نکاح میں واپس رکھتا ہوں، یا میں اس کو اپنی بیوی بناتا ہوں، اس طرح کا کوئی بھی لفظ جو اس کے اس قصد کو ظاہر کر دے کہ یہ اس نکاح کو برقرار رکھ رہا ہے، تو یہ زبانی رجوع کہلائے گا۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ اس پہ دو گواہ قائم کر لیں، تاکہ کل کو اگر اختلاف ہو جاتا ہے میاں بیوی میں کہ رجوع ہوا تھا یا نہیں، تو یہ ان گواہوں کے ذریعے اس رجوع کو ثابت کر سکے۔ دوسرا فعل کے ذریعے رجوع، کہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جو صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے، یا ایسا عمل جس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی شہوت سے معانقہ کر لے، یا بوس و کنار کر لے، یا عورت سے جسمانی قربت قائم کر لے، تو ان صورتوں میں بھی یہ فعل کے ذریعے رجوع مانا جائے گا اور وہ نکاح برقرار رہے گا، لیکن جو طلاق گنتی میں آ چکی ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ مثلا مرد کو 3 طلاقوں کا حق تھا، اس نے 1 طلاق رجعی دی اور پھر عدت میں رجوع کر لیا، تو نکاح تو برقرار رہا، لیکن اب اس کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، وہ ایک حق اپنا استعمال کر چکا ہے، تو اس میں واپسی نہیں ہو سکتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ رجوع جو ہے وہ قول کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن فعل سے بھی کر لیا جائے تو بھی یہ ہمارے احناف کے نزدیک جائز ہے۔ اسی میں ایک اہم مسئلہ جو آتا ہے، جو پیچھے ہماری کئی دفعہ بات بھی ہوئی، تحلیل شرعی کا، کہ اگر مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب بغیر تحلیل شرعی کے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔
3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس پہ میں نے پیچھے بھی تفصیلی کلام کیا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 اس پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر مرد نے عورت کو تیسری طلاق دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے زوج سے وہ نکاح کرے۔ تو یہ کسی عالم یا کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ عورت پہلے تو اس مرد کی عدت گزارے گی جو پہلے شوہر نے طلاقیں 3 دی ہیں، اس کی عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرے مرد سے نکاح صحیح کرے گی۔ جو نکاح کی ہم نے پیچھے شرائط بیان کی تھی وہ ساری شرطیں اس کے اندر موجود ہوں کہ اگر وہ غیر کفو ہے تو ولی کی اجازت پہلے ہونی چاہیے، اور اگر کفو ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، عورت عدت میں نہ ہو، یہ ساری جو نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں یہ سب پوری ہوں، اور اس کے بعد کم سے کم ایک بار جسمانی تعلق قائم ہو، کیونکہ جو حدیث عسیلہ مشہور ہے تو اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ حلالے کے لیے ایک بار جسمانی تعلق قائم ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر تحلیل شرعی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے جی مرد نے خود ہی طلاق دے دی، خود ہی چھوئے بغیر اس نے طلاق دے دی ہے اور یہ واپس پہلے شوہر کے پاس لوٹ کے جانا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر نے طلاق دی وہ ہو جائے گی، لیکن وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ پہلے شوہر کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مرد سے اس کا نکاح صحیح بھی ہو اور ایک بار جسمانی تعلق بھی قائم ہو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے یا انتقال کر جاتا ہے تو پھر عورت اس کی عدت گزارے گی۔ وہ عدت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بھی عدت کے احکام میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا 3 طلاق میں۔ بعض لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جی میں نے تو غصے میں طلاق دے دی تھی، یا بیوی نے سنا نہیں تھا، یا جناب ایک مجلس میں دے دی تھی، تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ طلاق جب بھی مرد دے گا وہ واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح ایک شیشے کی طرح ہے اور طلاق ایک پتھر کی طرح ہے، تو جب وہ طلاق پڑے گی تو اس نکاح نے ٹوٹنا ہے اور نکاح جو ہے وہ ختم ہوگا اس سے۔ تو اس لیے ان بہانوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت کا حکم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر غلط بیانی کر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے بھی لیا جائے تو اس سے کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا، 100 مفتی بھی فتویٰ دیں جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ اب اس حوالے سے جو ایک اہم بات کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت بھی فرمائی ہے، محلل والمحلل لہو کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو اس کا محل کیا ہے؟ تو اس کا محل یہ ہے کہ جس وقت یہ نکاح ہو رہا ہو اس وقت حلالے کی شرط لگائی جائے، یعنی حلالے کی شرط الفاظوں میں ذکر کر کے نکاح کیا جائے، تو ایسے شخص کے اوپر جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی لعنت آئی ہے، اور جس کے لیے یعنی جو سابقہ شوہر ہے جس کے لیے وہ اس عورت کو حلال کرنا چاہتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا اور وہ عورت بھی گناہ گار ہوگی۔ لیکن بہرحال کیونکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ نکاح بہرحال ہو جائے گا اور یہ حلالے کی شرط جو ہے وہ خود باطل ہو جائے گی، اور اگر اس نکاح کی وجہ سے جسمانی قربت ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ اگر طلاق دے دیتا ہے تو اگرچہ وہ گناہ گار تو ہوئے اس شرط لگانے کی وجہ سے، لیکن بہرحال حلالہ شرعی ہو جائے گا، یعنی یہ سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ایسا کرنا بہرحال گناہ ہے۔ ہاں اگر صرف الفاظوں میں ذکر نہیں کیا اور دل میں ارادہ تھا کہ جناب میں اس کو 1 یا 2 دن کے بعد طلاق دے دوں گا تاکہ یہ پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہے جو حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی کہا کہ اگر 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غصے میں مرد نے طلاق دے دی، اور کہ ان کے گھر کو بسانے کے لیے اگر کوئی کہ بچے چھوٹے ہیں، بچے تباہ نہ ہو جائیں، اس نیت سے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے
تو اس پر اجر کی بھی اس کو امید ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اچھی نیت ہوگی تو اس پہ جزا بھی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کا شوقین بن جائے کہ جی حلالہ کرتا پھرے اور انہی چکروں میں پڑا رہے، تو حدیث پاک میں اس کو کرائے کا سانڈ کہا گیا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے جو خاص طور پر اہل علم حضرات ہیں ان کو بہت زیادہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہرحال برا سمجھا جاتا ہے۔ اب اسی میں ایک اور بحث آتی ہے ایلا کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے کچھ عرصے تک دور رہے اور جسمانی تعلق قائم نہ ہو تو ان کے درمیان حرمت آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے 100 سال بھی ایک دوسرے سے جدا رہیں تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ شوہر طلاق نہ دے۔ جیسے بعض اوقات ملک سے باہر نوکری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی 4 مہینے میں کم سے کم ایک بار قربت ضروری ہے اور نہیں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اگر اس میں مدت کا کوئی بیان نہیں ہے تو یہ ایلا معبدہ کہلاتا ہے، یعنی دائمی طور پر۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں 4 ماہ تک قربت نہیں کروں گا تو یہ ایلا موقت کہلاتا ہے، یعنی اس میں وقت کی پابندی ہے۔ 4 ماہ سے جو نیچے ہے وہ ایلا نہیں ہوتا، یعنی 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ کی اگر کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ قربت نہیں کروں گا یا 2 مہینہ قربت نہیں کروں گا تو یہ ایلا نہیں ہے، یہ صرف قسم ہے۔ اور اگر وہ یہ قسم اپنی پوری کر لیتا ہے تو اس پر کوئی طلاق وغیرہ واقع نہیں ہوتی، اور قسم بھی اس نے نہیں توڑی تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک قربت نہیں کروں گا اپنی بیوی سے، تو یہ ایلا ہو گیا۔ اور اس صورت میں اگر وہ 4 ماہ کے اندر بیوی سے قربت کر لیتا ہے تو پھر اس پہ قسم کا کفارہ دینا لازم آئے گا۔ اور اگر وہ 4 مہینے پورے کر لیتا ہے، اپنی قسم کو پوری کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اب ایسی صورت میں اگر یہ دوبارہ تجدید نکاح کرتے ہیں نئے مہر کے ساتھ تو پھر اگر 4 ماہ کی قسم تھی تو یہ ایلا ختم ہو گیا، لیکن اگر ایلا دائمی تھا، یعنی یوں کہا تھا کہ اللہ کی قسم تجھ سے کبھی قربت نہیں کروں گا یا اللہ کی قسم تجھ سے قربت نہیں کروں گا، صرف اتنا کہا، تو یہ بھی ایلا معبدہ ہے۔ اور ایسی صورت میں جب دوبارہ نکاح کرے گا تو یہ قسم پھر بھی برقرار رہے گی، اور اگر پھر اس نے 4 ماہ کے اندر بیوی سے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر پھر 4 ماہ اسی طرح گزار دیے اس نے تو پھر ایک اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اس سے بچت کی صورت وہی ہے کہ قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا قربت کرنے کے بعد۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ 3 چیزوں میں اختیار ہوتا ہے کہ یا تو غلام آزاد کر دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ آج کل غلام تو ہے نہیں، تو اس لیے کپڑا پہنانا یا 2 وقت کا کھانا کھلانا اس کے اندر اس کو اختیار ہے۔ اور 2 وقت کے کھانے میں اگر ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت جو ہے شریف فقیر کو دے دی جائے جو مستحق زکوٰۃ ہے تو بھی یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھلا سکے 10 افراد کو، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ لگاتار 3 روزے رکھ لے، تو یہ 3 روزے رکھ لے گا تو بھی اس کا یہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آگے بھی زندگی میں اس کو مالی استطاعت حاصل نہ رہے کہ جس سے وہ کھانا کھلا سکے۔ اگر بعد میں اس کو مالی استطاعت آ گئی تو پھر اس کو مساکین کو کھانا ہی کھلانا ہوگا، تو اس میں قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ قسم نہیں کھائی اور قسم کھائے بغیر اگر میاں بیوی جدا رہ رہے ہیں تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ ایلا نہیں ہوتا۔ دوسرا ایک اور اسی سے متعلق چیز آتی ہے جس کو ہم زہار کہتے ہیں، کہ بیوی کو یا اس کے
کسی جز شائع کو یا ایسا جز جو جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، جیسے نکاح کے اندر بھی میں نے آپ سے بات کہی تھی، تو اپنی بیوی کو اپنی محارم سے یا محارم کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے کہ جس کی طرف نظر کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو اس طرح کا کوئی لفظ اگر کہتا ہے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اور زہار کا حکم یہ ہے کہ اب جب تک یہ اس سے رجوع نہیں کرتا، مرد اپنی بیوی سے قربت نہیں کر سکتا، اور اس سے رجوع اگر کرے گا تو اسے پھر زہار کا کفارہ دینا ہوگا۔ زہار کا کفارہ بہت سخت ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، جس میں ماہ رمضان نہ ہو، عید کا دن نہ ہو، اور بقرعید کا دن نہ ہو، اور اس میں کوئی روزہ چھوٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر روزہ کوئی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر چاند کی پہلی سے رکھا ہے تو پھر مہینہ 29 کا اگر دونوں ہیں تب بھی چل جائیں گے، 2 مہینے کہلائیں گے۔ اور اگر درمیانے ماہ سے شروع کرتا ہے تو پھر 60 دن کے روزے پورے کرنا وہ ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کو استطاعت نہیں ہے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، وہی 2 وقت کا، یا 60 مسکینوں کو ہر ایک کو ایک ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ گندم یا آٹا یا اس کی قیمت دے دے، تو یہ کفارہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی، اس سے پہلے بیوی سے قربت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بعض جاہل جو مولوی ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا معاملہ جو ہے یہ زہار کے ساتھ ہے۔ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے۔ تو زہار میں یہ ہے کہ بیوی کو اپنی ماں یا محارم سے یا محارم کے عضو سے تشبیہ دے گا تو اس کو زہار کہلاتے ہیں، اور اس صورت میں پھر یہ زہار کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ایک اور جو نکاح کی فرقت جس میں آ جاتی ہے وہ ہے لعان۔ لعان کو بھی سمجھ لیں مختصر طور پر کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، کہ اگر وہ کسی اور عورت پہ یہ الزام لگاتا تو اس کو حد قذف لگ جاتی، لیکن یہاں بیوی پہ اس نے الزام لگایا اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ اگر عورت قاضی کے پاس لے کر جاتی ہے تو قاضی ان کے مابین لعان کروائے گا۔ لعان یہ ہے کہ پہلے مرد جو ہے وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ میں جو یہ الزام لگا رہا ہوں اس میں یہ سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں پھر یہ کہے گا قسم کھا کے کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اگر یہ عورت سچی ہے اپنے اس انکار میں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح قاضی جو ہے پھر عورت سے قسم کھلوائے گا، 4 دفعہ وہ اسی طرح گواہی دے گی کہ یہ مرد جو ہے وہ جھوٹا ہے اپنے اس الزام لگانے میں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ مرد اپنے لیے لعنت کی بات کہے گا، عورت غضب کی بات کہے گا اور کہے گی، کیونکہ عورتیں عام طور پر لعنت کرتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے عورت کے لیے غضب کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو بڑی چیز سمجھتی ہیں۔ تو یہ معاملہ قاضی کے سامنے ہوگا، یہ عام گھر میں کرنے سے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی اس طرح یہ دونوں سے قسمیں کھلواتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے مابین تفریق کر دیتا ہے، اور یہ تفریق جو ہوتی ہے وہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور اب مرد اس سے آپس میں یہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ مرد یا تو یہ تسلیم کر لے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، یا عورت یہ تسلیم کر لے کہ اس مرد نے سچا الزام لگایا تھا، تو پھر ان کو اس پر زنا کی حد لگے گی، اور مرد ہے تو اس پر حد قذف لگے گی، اس کے بعد یہ آپس میں تجویز نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے رجوع کی کوئی صورت موجود نہیں ہوتی۔ اب ہے عدت۔ نکاح صحیح کے بعد اگر خلوت صحیحہ ہو
یا جسمانی قربت ہو چکی ہو اور پھر مرد طلاق دے گا تو عورت کے اوپر عدت لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح صحیح کے بعد اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو بھلے رخصتی ہو یا نہ ہو، خلوت صحیحہ ہو یا نہ ہو، اس صورت میں وفات کی عدت جو ہے وہ عورت کے اوپر گزارنا لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے عدت کی دو اقسام ہو گئی، ایک طلاق کی عدت اور دوسری وفات یا انتقال کی عدت۔ تو سب سے پہلے ہم وفات کی عدت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو چاہے عورت بالغہ ہو نابالغہ ہو آئسہ ہو جو بھی ہو، تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ دنوں سے ہوتی ہے، اور وہ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ بعض لوگ 3 ماہ 10 دن کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی 3 مہینے کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو مہینے کا اعتبار ہوگا، بھلے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور اگر مہینے کے درمیان میں ہے تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار کیا جائے گا، اور یہ ٹوٹل جو ہے پھر 130 دن بنیں گے۔ 4 مہینے کے 120 دن ہو گئے اور 10 دن الگ سے ہو گئے، تو اور مغرب کے وقت جو ہے وہ عدت ختم ہوئی، یعنی پورا دن گزار کر پھر یہ عدت جو ہے وہ 130 دن جب پورے ہو جائیں گے تو پھر عورت کی یہ عدت ختم ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت حاملہ نہ ہو۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اب چاہے وہ ایک دن میں ہی ہو جائے تو اس کی حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ اگر مرد کی میت جو ہے وہ ابھی تختے پہ رکھی ہوئی ہے، انتقال ہو چکا تھا، اور عورت کو بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو حاملہ کی عدت جس طرح آگے ابھی میں بتاؤں گا کہ طلاق کی صورت میں بھی بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے، تو وفات میں بھی بچے کی پیدائش تک ہے۔ تو حاملہ کی عدت مطلقاً بچے کی پیدائش تک ہوتی ہے، چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو۔ اور طلاق کی جو عدت ہے اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو حیض یا مینسز آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کو عائسہ کہتے ہیں، اور جو عورت حیض جس کو آتا ہے تو وہ حائضہ کہلاتی ہے۔ تو جو حیض والی عورت ہے اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، یعنی جب تیسری مرتبہ عورت حیض سے پاک ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے قانون میں 90 دن کی عدت رکھی گئی ہے، حالانکہ اس کا دنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات عورتوں کی عادت کے اوپر اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ کسی عورت کو ہر مہینے حیض آتا ہے، کسی کو 2 مہینے میں آتا ہے، کسی کو 3 مہینے میں آتا ہے، بعض اوقات 6 مہینے تک بھی طہر رہتا ہے کہ حیض نہیں آ رہا۔ تو یہ 90 دن کا جو قانون ہے یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک طہر ہے، ہمارے نزدیک حیض ہے۔ لیکن یہ دنوں کا معاملہ یہ عائشہ کے ساتھ ہے، یعنی وہ عورت کے جس کو حیض آنے کی امید نہ ہو، اس کے لیے 90 دن کا معاملہ ہے یا 3 مہینے کا معاملہ ہے۔ جو حائضہ عورت ہے اس کا تعلق حیض سے ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ تیسرے حیض سے پاک ہوگی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا، عائشہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے، اور 3 مہینے کا مطلب وہی میں نے آپ کو بتایا، چاند کی پہلی سے ہے تو 29 کا چاند بھی مہینہ مانا جائے گا، ورنہ تو 90 دن جو ہے وہ پھر اس کی عدت ہوگی۔ اور اگر حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے، چاہے وہ ایک دن میں ہی کیوں نہ پوری ہو جائے۔ تو یہ عدت کی مدت ہے کہ جس کے دوران عورت کہیں اور شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ عدت میں ہے۔ ابھی عدت کے احکام ہی میں یہ بھی ہے کہ اگر طلاق بائن یا مغلظہ ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کے اوپر سوگ منانا بھی لازم ہوتا ہے، یعنی اس عدت کے دوران وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، اور سر میں تیل لگانا یا کنگھا کرنا یا سرما لگانا یا خوشبو لگانا یا مہندی لگانا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کو تیل نہ لگانے سے سر میں شدید درد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس عذر کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے، لیکن خوشبو وغیرہ لگانا بہرحال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور عدت عورت اسی گھر میں کرے گی جس میں دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے، طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، دونوں صورتوں میں عورت پر اسی گھر میں عدت گزارنا
لازم ہے کہ جہاں پر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اگر شوہر نکال دیتا ہے اس کو گھر سے، یا انتقال ہو گیا اور شوہر کے ورثہ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور گھر میں جو قریبی ترین ہو، جہاں اس کی عزت محفوظ ہو، وہ جا کر پھر وہاں پر اپنی عدت پوری کرے گی۔ اور طلاق کی عدت کا جو نفقہ یا خرچہ ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے، لیکن جو وفات کی عدت ہے تو ترکے میں سے اس کو یہ نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ عورت کو جو ترکہ ہے اس میں حصہ اس کا موجود ہے، تو وہ اس حصے میں سے اپنا خرچہ کرے گی۔ اگر کوئی عورت نوکری کرتی ہے، کام کرتی ہے، اور اس سے اس کا گھر چلتا ہے، شوہر اس کو نفقہ نہیں دیتا تھا، تو پھر اگر ایسی کوئی مجبوری اس کے پر آ پڑی تو چھٹی اگر مل سکتی ہے اسے تو چھٹی لے لے، اور اس کے پاس اگر اتنی رقم موجود ہے کہ جس میں وہ عدت کے دن گزار سکتی ہے تو پھر تو اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، اور کوئی پیسے بھی نہیں ہیں، اور کوئی اس کا خرچہ بھی نہیں اٹھا رہا، تو پھر یہ کوشش کرے کہ دن کے دن کام پر جائے اور رات ہونے سے پہلے پہلے واپس اپنے ٹھکانے پر آ کر رات وہیں پر گزارے، تو مجبوری کی حالت میں وہ جا سکتی ہے۔ تو یہ حکم ویسے تو وفات والی کا ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں کیونکہ ظلم کا نظام ہے، اور بعض شوہر جو ہے وہ طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں عورت کو، اور اس کو کوئی نفقہ اور خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتے، اور عورت کے پاس اپنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر اس مجبوری کی حالت میں وہ نوکری کر سکتی ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرے کہ کم سے کم جو پردے کے احکام ہیں ان کی پابندی کرے۔ عدت کے دوران جو محارم ہیں ان سے کیونکہ پردہ نہیں ہے، تو جیسے عام زندگی میں پردہ نہیں ہے تو اسی طرح عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ داماد بھی محارم کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ محارم سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ داماد سے بھی پردے کیے جاتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، داماد سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اگر جوان ساس ہے اور کوئی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر پردے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ جناب جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے اسی طرح داماد سے بھی پردہ ہے، تو یہ غلط فہمی کی بات ہے۔ باقی جو جن سے پردہ ہے تو عدت نہ بھی ہو تب بھی ان سے تو پردہ ویسے ہی کرنا ہے، اور عدت میں ذرا اس کی سختی ذرا زیادہ کی جائے، اور فالتو کسی اجنبی مرد سے اگر بات کرنی پڑے تو اس سے گریز کرے، ضرورت کی حد تک بات جو ہے وہ کر سکتی ہے، چاہے ٹیلی فون پہ کرے یا سامنے ہو کر بات کرنا پڑے۔ باقی جو سوگ کے معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہیں پر آگے جو ہے وہ نفقے کا آخری ہمارا یہ بیان ہے کہ مرد کے اوپر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، اسی طرح جو اس کی نابالغ اولاد ہے اس کا نان و نفقہ بھی مرد کے اوپر لازم ہوتا ہے، جب کہ ان کے پاس اپنا مال موجود نہ ہو۔ اور ایسے ہی اگر لڑکی بالغ تو ہو گئی لیکن ابھی اس کی شادی نہیں کی ہے تو اس کا نفقہ بھی جو ہے وہ باپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اور نفقے میں تین چیزیں آتی ہیں: لباس، خوراک اور رہائش۔ لباس سے مراد یہ ہے کہ سردی گرمی کے اس کو دو دو جوڑے دے گا، کہ جس سے وہ دو جوڑے میں اگر سردی پوری گزر جائے اور گرمی پوری گزر جائے، اور وہ کپڑا ایسا ہو کہ جو 6 مہینے میں پھٹے نہ، اگر وہ پھٹ گیا تو پھر اس کو نیا جوڑا لا کے دینا ہوگا۔ یہ دو جوڑے واجب ہیں۔ باقی اگر مرد زیادہ دیتا ہے تو وہ کوئی منع نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ دو جوڑے میں تو عورتیں گزارا کرتی نہیں ہیں، جیسے محاورتاً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دو جوڑے، لیکن سال میں کئی جوڑے بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر عاشرہن بالمعروف، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، تو جیسا معاشرے میں اور خواتین رہتی ہیں تو اس طرح بیوی کو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق لباس بنا کر دینا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جب تم اپنا لباس بناؤ تو اپنی بیوی کے لیے بھی لباس بناؤ، جب تم خود کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا اپنی بیوی کے لیے بھی خوراک کا انتظام کرو۔ دوسرا، رہائش۔ رہائش میں عورت کو ایک ایسا کمرہ دینا کہ جس کو وہ اپنی مرضی سے کھول بند سکے، اس کی مرضی کے بغیر اس کمرے میں کوئی نہ آ سکے، تو یہ کم سے کم ایک کمرے کی رہائش دینا تو یہ مرد کے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ باقی کچن اور واش روم وغیرہ مشترک ہو سکتے ہیں، جیسے پہلے مشترکہ گھر ہوتے ہیں
تو اس میں ایک کمرہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کچن صحن وغیرہ یہ مشترک ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ شوہر کے گھر والے اس عورت کو ایذا نہ دیتے ہوں۔ اگر شوہر کے گھر والے عورت کو ایذا دے رہے ہیں کچن کے معاملات میں یا دیگر اور چیزوں میں، تو پھر عورت اگر مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دیا جائے، تو پھر مرد کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کو علیحدہ گھر لے کر دے گا۔ مشترکہ گھر میں اسی صورت میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کے گھر والے اس کو عورت کو پریشان نہ کرتے ہوں۔ یہ کیونکہ گھر گھر کی کہانی ہے، ہر عورت جو ہے وہ الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی شوہر کی مالی حیثیت کو بھی دیکھے، اور اگر ساتھ رہنے میں کوئی اس کو مشکل نہیں ہے تو بلا وجہ شوہر کو پریشان نہ کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو مجبور نہ کرے کہ میرے ماں باپ کی بھی خدمت کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، کیونکہ عورت کے اوپر شوہر کی خدمت تو لازم ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا عورت کے اوپر لازم نہیں ہوتی۔ یہ خود شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اب وہ کیسے کرے وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو مشترکہ گھر میں اگر رہنا ہے تو ساس کو بھی چاہیے کہ پھر بہو کو بیٹی سمجھ کے اگر رکھے گی تو انشاءاللہ معاملات صحیح رہیں گے، لیکن اگر وہ ساس کی حاکمیت جتانے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کی بہو کو بہرحال یہ حق حاصل ہے کہ پھر وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے۔ باقی خوراک میں کہ اگر دونوں امیر ہیں تو امیروں کی طرح خوراک دے، اگر دونوں غریب ہیں تو غریبوں والی، اور اگر دونوں ایک غریب اور ایک امیر ہے تو متوسط درجے کی خوراک اور لباس اپنی بیوی کو مہیا کرنا ضروری ہے۔ علاج کہ ہماری بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرد کے اوپر علاج واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس دور کے حساب سے تھا کہ جب علاج کے حکم جو تھا وہ اس حد تک نہیں ہے جیسے آج ہمارے دور میں ہے، کیونکہ آج ہمارے دور میں طب نے بہت ترقی کر لی ہے، اور بہت سے ایسے امراض ہیں کہ جن کے لیے اگر دوا نہ استعمال کی جائے تو انسان صحت مند زندگی گزار نہیں سکتا، جیسے بلڈ پریشر کی دوائیں ہوتی ہیں مستقل لینی پڑتی ہیں، شوگر کی دوائیں ہیں جو مستقل لینی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے آج کے جو علماء اور فقہا ہیں وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ وعاشرہن بالمعروف کے تحت کہ وہ عرف کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اگر شوہر بیوی کا علاج نہ کرائے تو اس کو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے شوہر کے اوپر یہ آج علاج کرانا بھی اس پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کا جس طرح خوراک کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کی دوائیوں کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری کو اٹھائے۔ باقی اولاد جو ہے نابالغ تو اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ جو ہے وہ بھی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس صورت میں پرورش کا حق کس کو ہوگا؟ تو اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک، اور اگر لڑکا ہے تو 7 سال کی عمر تک یہ پرورش کا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں سے اس بچے کو کوئی نہیں چھین سکتا، نہ قانون نہ شریعت۔ شریعت نے یہ حق ماں کو دیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچہ ماں کے پاس ہی رہے گا، اور لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی۔ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے کسی غیر محرم سے نکاح نہ کیا ہو۔ اگر بچے کے غیر محرم سے اس نے نکاح کر لیا تو اب پرورش کا حق نانی کے پاس جاتا ہے، اور نانی نہ ہو تو خالہ کے پاس جاتا ہے، خالہ نہ ہو تو پھر بہن کے پاس آتا ہے، بہن نہ ہو تو دادی کے پاس آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کو کہتے ہیں حق کے حضانت، تو یہ عورتوں کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ پرورش کے معاملات جو ہے وہ عورتیں بچے کی دیکھ بھال صحیح سے کر سکتی ہیں، مرد تو کام کاج پہ ہوتا ہے، تو عورت کے پاس یہ پرورش کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو خرچہ ہوگا یہ مرد ہی کی ذمہ داری ہوگی، یہ مرد کو دینا ہوگا اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پرورش چاہے ماں کے پاس بچے ہوں یا اس کی اپنی تحویل میں ہوں، تو ہر صورت میں بچوں کا نان و نفقہ جو ہے وہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے، اگر ان بچوں کے پاس اپنا کوئی مال موجود نہیں ہے۔ ماں باپ کا خرچہ اگر ماں باپ کے پاس خود مال موجود ہے تو پھر ان کا خرچہ وہ خود ہی اٹھائیں گے۔ ماں ہے تو شوہر اس کا خرچہ یعنی باپ اٹھائے گا اس کا، کیونکہ شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ ہوتا ہے۔ اور اگر باپ تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو پھر اولاد کے اوپر ان کا خرچہ آئے گا، اور اگر ایک اولاد ہے تو ایک کے اوپر خرچہ آئے گا، اور اگر ایک سے زائد ہیں تو سب باہم مشترک ہوں گی اس کے اندر، یعنی 2 ہیں تو آدھا آدھا خرچہ آئے گا، 3 ہیں تو 3 حصے ہوں گے، 4 ہیں تو اسی طرح 4 حصے ہوں گے، اور اس میں بیٹا بیٹی برابر ہیں۔
تو ایک تو مالی خدمت کرنا یہ اولاد کے اوپر لازم ہوگا جب ماں باپ تنگ دست ہوں، اور اگر جو جسمانی ان کی خدمت کا معاملہ ہے وہ بھی بہرحال ظاہر ہے کہ ماں باپ کو وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کے پاس آئے، بیٹھے، ان سے بات کرے، تو یہ تمام اولادوں کو چاہیے کہ ان کی اس اعتبار سے بھی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے، کیونکہ جنت میں جانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ لیکن نکاح کے معاملے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ افراط و تفریط ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بعض اوقات ماں کی باتوں میں آ کر ماں کو راضی کرنے کے چکر میں وہ بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حقیقی مرد وہی ہے کہ جو دونوں میں بیلنس کر کے چلے۔ اسی لیے مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ مرد سمجھدار ہے، تو اسے بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو دینا ہے، اور جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دینا ہے۔ اگر وہ یہ چاہے کہ میری بیوی میری ماں کی غلام بن کر رہے تو یہ سوچ اس کی غلط ہے۔ اسی طرح اگر یہ سمجھے کہ میری ماں خدمت گار بن کر میری بیوی کی خدمت کرے تو یہ سوچ بھی غلط ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ گھر بڑے سکون میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو بیوی اگر ڈسٹرب ہوگی تو ظاہر ہے مرد کو اس کی بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور ماں کے ساتھ غلط کرے گا تو دنیا میں بھی بعض اوقات پریشانیاں آتی ہیں، اور آخرت کی پریشانی تو بہرحال وہ ہوگی ہی۔ تو یہیں پر ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے ان تمام دروس سے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ واٹس ایپ پہ میرا نمبر موجود ہوتا ہے، تو وہاں آپ اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔